تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہم اس میں بات کریں گے اردو فکشن، یعنی کہ اردو کی جو افسانوی نثر ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس میں ہم نے اردو نان فکشن کے بارے میں گفتگو کی تھی، یعنی کہ اردو کی جو غیر افسانوی نثر ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم بات کریں گے اردو کی افسانوی نثر کے بارے میں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو افسانوی نثر ہوتی ہے وہ ایسی نثر ہوتی ہے جس میں کہ ایسے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ حقیقت سے تھوڑا دور بھی ہوتے ہیں اور حقیقت کی طرح بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے جو عناصر ہیں ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے جو کہ مافوق الفطرت ہوتے ہیں، جن پہ یقین کرنا ہمارے ذہن کے باہر ہے، جیسے کہ داستان میں جن اور دیو وغیرہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے اپنی ویڈیو میں اردو کا افسانوی ادب یعنی کہ افسانوی نثر کے بارے میں، جس میں ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ کی تعریف۔ تو چلیے جو ہمارا پہلا جو موضوع ہے، یعنی کہ جو پہلی ہماری صنف ہے وہ ہے داستان کی تعریف، اسے شروع کرتے ہیں۔ داستان جو ہے وہ ایسے طویل اور مسلسل قصے کو کہا جاتا ہے جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سامعین یا قارئین کی دلچسپی برقرار رہے۔ داستان میں عام طور پر معمولی تصوراتی باتوں کو ایک خاص انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ داستانوں میں عشقیہ واقعات، مہارت، جنگ کے نقشے، بزم آرائیاں، شعر، سیر و تفریح، قدرتی مناظر کے علاوہ مافوق الفطری عناصر کا بیان دلچسپ اسلوب میں کیا جاتا ہے۔ داستانوں کے کردار میں بادشاہ، وزیر، شہزادی، سپہ سالار، درباری وغیرہ کے علاوہ مافوق الفطرت عناصر مثلاً جن، دیو، پریاں، جادوگر وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، جن کی مدد سے داستان کو دلچسپ اور پرلطف بنایا جاتا ہے۔ بعض داستانوں میں جانوروں کو بھی انسانوں کی طرح بولتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی پہاڑ، پرندے اور درخت بھی انسانی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اردو ادب میں جتنی بھی داستانیں ملتی ہیں وہ 19ویں صدی میں لکھی گئیں۔ سبرس قصہ، مہر افروز دلبر، داستان امیر خمزہ، بوستان خیال، آرائش محفل، نوطرز مرصع، باغ و بہار، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ اردو کی اہم اور مشہور و مقبول داستانیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری دوسری صنف ہے وہ ہے اردو ناول کی تعریف۔ تو جو ناول ہے وہ چند ماہرین اور ناقدین نے ناول کی تعریف کچھ اس طرح سے پیش کی ہے، جیسے کہ ایم فارسٹ اپنی کتاب ایسپیکٹ آف دا ناول میں ناول کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ناول ہے۔ ناول انسانوں کے متعلق لکھے گئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اندر ایسے ہی احساسات ابھارتے ہیں جیسا کہ انسان حقیقی دنیا میں ابھارتے ہیں۔ ناول فن کی وہ واحد صورت ہے جس کی واقعیت ہم کو یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی وہ حقیقی انسان کی زندگی کا بھرپور اور صادقانہ شاعرانہ ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ داستان میں کہانی در کہانی ہوتی ہے۔ ابتدا سے آخر تک داستان میں ایک ہی کہانی بیان نہیں کی جاتی، بلکہ ایک کہانی کے ساتھ کئی کہانیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن ناول میں ایسا نہیں ہے۔ ناول انسانی زندگی کے تمام پہلو پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ لفظ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ ناول کے معنی ہے نیا۔ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری زندگی کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زبان و مکاں، اسلوب و نقطۂ نظر وغیرہ شامل ہیں۔ افسانہ میں کئی فرد کی زندگی کے کسی پہلو کو بیان کیا جاتا ہے تو ناول میں پوری زندگی بیان کی جاتی ہے۔ زیادہ روزمرہ
آنکھوں کے سامنے والے واقعات کو بے تکلف اور مسلسل انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ پرسی لیک نے ناول کو زندگی کی تصویر یا زندگی کی شبیہ قرار دیا ہے۔ ناول کی تعریف کے سلسلے میں پروفیسر بیکر کی رائے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بیکر لکھتے ہیں، ناول نثری قصے کے ذریعے انسانی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ بجائے ایک شاعرانہ و جذباتی نظریۂ حیات کے ایک فلسفانہ، سائنٹیفک یا کم سے کم ایک ذہنی تنقید حیات پیش کرتا ہے۔ قصے کی کوئی کتاب اس وقت تک ناول نہ کہلائے گی جب تک وہ نثر میں نہ ہو، حقیقی زندگی کی ہو تصویر یا اس کے مانند کوئی چیز نہ ہو، اور ایک خاص ذہنی رجحان کے زیر اثر اس میں ایک طرح کی یک رنگی و ربط نہ موجود ہو، یعنی کہ اس میں کنیکٹیوٹی ہو۔ ایک ہی اگر انسان کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اسی کی زندگی کے واقعاتوں کو پیش کیا جائے، نہ کہ ایسے کہ پہلے سبق میں کچھ اور جو دوسرا ہے اس میں کچھ اور۔ تو ایک کنیکٹیوٹی ہو، اس میں کیا ہو، یک رنگ ہو اور ربط ہو، اور نثر میں ہونا اس کا ضروری ہے۔ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری زندگی کی کہانی بیان کی جاتی ہے، اور ناول اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطۂ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی و عکاسی کی گئی ہو۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ قصہ گوئی انسانیت کی ابتدا سے ملتی ہے، مگر ناول مذہب انسانوں کی ایجاد ہے۔ سرمایہ دارانوں نے افراد سے دلچسپی کی اور اس دلچسپی نے ناول کو جنم دیا۔ ناول کے فن داستان کی بنیاد پر اپنی انفرادیت بنائی اور بدلتے ہوئے سماجی نظام و اقدار کی ترجمانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ناول فنی پختگی کے ساتھ ارتقائی منازل سے گزرا اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یعنی کہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو ناول ہے یہ بدلتے ہوئے زمانے کی ایجاد ہے۔ جب بہت سارے موومنٹس ہو رہے تھے، یعنی کہ تحریکیں وغیرہ چل رہی تھیں، تو انسان جو تھا، پہلے انسان کے پاس بہت فرصت ہوا کرتی تھی، تو داستان کا دور تھا، کہانی سے کہانی جوڑ دی جاتی تھی اور وہ لمبی چلتی تھی۔ لیکن جیسے ہی کیا ہوا کہ انسان مصروف ہوتا گیا، اس کے پاس اب وقت کی قلت رہنے لگی، تو کسی ایسے صنف کی ضرورت تھی جس سے کہ انسان لطف اندوز بھی ہو اور اس کا وقت بھی اس میں زیادہ نہ جائے۔ تو ایسے وقت پر کیا ہوا کہ ناول کا ایجاد ہوا۔ دوسری، جب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کرنی شروع کری تو انسان مافوق الفطری جو عناصر ہیں، جیسے کہ دیو ہیں، پریاں ہیں، یا ایسی کچھ بھی چیزیں جو کہ حقیقت سے بہت دور ہیں، اس پر اس کا ذہن یقین کرنے پر جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا تھا، اس نے اس کو خارج کیا۔ تو اب اس کو ایسی کوئی صنف چاہیے تھی جو کہ حقیقت کے قریب ہو اور اس سے وہ کنیکٹ ہو سکے، تو تب جا کر جو ہے ناول وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد جب انسانوں کے پاس، یعنی کہ انسان کے پاس اور زیادہ وقت کی قلت ہوئی اور مختصر وقت ہونے لگا، تب وجود میں آتا ہے افسانہ، جہاں پر ناول ایک زندگی کے تمام واقعات کی ترجمانی کرتی ہے، وہیں دوسری طرف افسانہ جو ہے وہ زندگی کے کسی ایک واقعے کو پیش کرتا ہے۔ افسانے کی اگر تعریف کی بات کی جائے تو افسانہ اس ہی صنف کو کہتے ہیں جو کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکے اور مکمل کیا جا سکے۔ تو چلیے افسانے کی جو تعریف ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قصہ، داستان، حقائق اور افسانہ کو عام طور پر کہانی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ان سب میں کہانی قدر مشترک کے طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن فنی نقطۂ نظر سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ افسانہ یا مختصر افسانہ، جسے اردو میں شارٹ سٹوری کی طرح سمجھا جاتا ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں انگریزی سے درآمد کیا گیا تھا، لیکن ابتدا ہی سے اس پر مقامی مزاج غالب رہا ہے۔
مختصر افسانہ ایک ایسی صنف ہے جو ناول کے مقابلے میں بہت مختصر اور چند کرداروں کی حامل ہوتی ہے۔ افسانے میں واقعات اور کردار کم سے کم ہوتے ہیں اور اس کا بیانیہ بھی ناول کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے، ساتھ ہی اس میں وحدت تاثر پائی جاتی ہے۔ مختصر وقت میں پڑھی جانے والی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔ وحدت تاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایک ہی تاثر جو ہے وہ آخر تک قائم رہتا ہے، ایسا نہیں کہ شروع میں کوئی اور ایموشنز اس میں بتائے گئے اور آخر میں کیا ہوا، بالکل ہی وہ بدل گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں وحدت تاثر ہونا ہی انسانی جو افسانہ ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں جو ہے اضافہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نثری کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک گوشے کو یا رخ کو کم سے کم الفاظ میں اجاگر کیا جائے۔ افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے۔ گویا افسانہ اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ اس ایک نشست میں جو ہے پڑھا جا سکے۔ پروفیسر وقار عظیم کے مطابق مختصر افسانہ ان کہانیوں سے بالکل مختلف اور امتیازی صنف ہے جو اتفاق سے کہانی ہونے کے علاوہ مختصر بھی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی کی ایک واضح فنی صورت ہے اور اعجاز و اختصار، جدت، فنی حسن اور تخیل کی چاشنی اس کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ افسانہ کی تعریف مختلف دانشوروں اور ادب کے ماہرین نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں کی ہے، جن میں لفظیات کا فرق تو نظر آ ہی جاتا ہے لیکن بیان کی جانے والی شے ایک سی ہی نظر آتی ہے۔ ادبی اصطلاح کے مطابق مختصر افسانہ قصے کی وہ شکل ہے جس کی بنیاد کوئی ایک جذبہ، احساس، تاثر یا واقعہ ہوتا ہے اور اسے کم سے کم الفاظ میں مناسب انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شارٹ سٹوری کے لفظ کے استعمال سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سٹوری سے مختلف چیزیں ہیں، یعنی افسانہ سٹوری یا کہانی نہیں ہوتی، اس کے کچھ اپنے مخصوص معیارات ہیں جس کی بنیاد پر یہ ادب کی ایک خاص صنف بن کر سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری جو صنف ہے ہماری، وہ ہے ڈرامے کی تعریف۔ تو ڈرامہ وہ صنف ہے جس میں کسی شخصیت یا تاریخ کی نقل پیش کی جاتی ہو۔ اگر بہت آسان سے الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو ڈرامہ اس صنف کو کہتے ہیں جو کہ پیش کیا جا سکے، یعنی کہ ڈرامے کی لفظی معنی ہے کر کے دکھانا، جس کو کہ پیش کیا جا سکے، کر کے دکھایا جا سکے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ڈراوو سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی کر کے دکھانے کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ اس صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی قصے پر مبنی کیفیات کو تحریر کرنے کے بعد حرکی انداز میں آوازوں اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر یا صوتی انداز میں ریڈیو پر پیش کیا جاتا ہے، جسے عام بول چال کی زبان میں ڈرامہ کھیلا جانا بھی کہا جاتا ہے۔ کر کے دکھائی ہوئی چیز، اگر ہم اور بھی شارٹ میں بولیں کہ ڈرامہ کیا ہے تو وہ ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ ڈرامہ ناول یا افسانے کی طرح صرف تحریری ادب نہیں ہے جو لکھے یا پھر پڑھے جانے کی حد تک محدود ہو، بلکہ اس کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے۔ یہ مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب اسے تکنیکی فنکاروں کی مدد سے اداکاروں کے ذریعے اسٹیج پر عملاً پیش کر دیا جاتا ہے۔ گویا ڈرامے کی تحریری شکل یعنی کہ اسکرپٹ کی اہمیت کاغذ پر بنے اس نقشے کی طرح ہے جو کسی عمارت کی تعمیر سے پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکرپٹ تیار ہو جانے سے ڈرامہ مکمل نہیں ہو جاتا، جس طرح عمارت کی تکمیل کے لیے نقشے کو عملی اور اصلی صورت میں پیش کرنے کے لیے اینٹ، پتھر، سیمنٹ، لوہا، لکڑی،
کاریگر اور مزدور کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ڈرامے کی تکمیل کے لیے اسکرپٹ کے علاوہ اداکار، تماشائی، سٹیج، آواز، روشنی، موسیقی، لباس و ازبائش اور دوسری بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح عمارت کے لیے زمین کا ہونا لازم ہے، اسی طرح ڈرامے کے لیے سٹیج کا ہونا ناگزیر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔